السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ آج میں موجود ہوں اسلام آباد میں۔ پورے پاکستان سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں اوورسیز بستے ہیں ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یو ایس میں کام کریں، ڈالرز میں بزنس کریں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سنہرے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایجنٹ مافیا اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو جن کے پاس انویسٹمنٹ تو ہوتی ہے ان کو جھانسا دیا جاتا ہے کہ ان کو یو ایس میں ریزیڈنس ویزا پرووائڈ کر دیا جائے گا، یا وہاں پر ان کو کسی بھی طریقے سے 50 لاکھ روپے لے کر لینڈ کروا دیا جاتا ہے اور ان کو شورٹی دی جاتی ہے کہ وہاں پر آپ کو نہ صرف بزنس ویزا ملے گا، آپ وہاں پر ریزیڈنس بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جبکہ وہی پاکستانی جب یو ایس جاتے ہیں چھپ چھپا کر گورنمنٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں، انلیگل وے میں رہ رہے ہوتے ہیں، اسائلم اپلائی کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشن اپلائی کرتے ہیں، یا بہت سے لوگ وہاں پر جا کر پھر شادی کا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تمام لوگ جو پاکستان میں رہتے ہوئے یا سعودی عرب، گلف یا دوسرے ممالک میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ کرنا چاہتے ہیں یو ایس میں، تو ان کو بزنس کنسلٹنسی فراہم کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ویزے کا جو پروسیس ہے وہ بھی ان کے پلیٹ فارم کے تھرو لگوایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹارٹ اپ بزنس بیورو کے ایم ڈی اور فاؤنڈر راہیل شیخ صاحب، جو کہ پاکستانیوں کا امیج پوری دنیا میں بہتر کرنے کے لیے اور خاص طور پر یو ایس میں کام کرنے والے لوگوں کو ایک بہترین اپرچونٹیز فراہم کر رہے ہیں۔ لیگل ریکوائرمنٹ ہو ان کی بزنس مینجمنٹ ہو، وہاں انہوں نے ویئر ہاؤس کس طریقے سے لینا ہے، فزیکل سٹاف کو کس طریقے سے ہائر کرنا ہے، وہ تمام کی تمام سہولیات ان کی کمپنی کے اینڈ سے فراہم کی جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے گا، پاکستانیوں کا امیج خاص طور پر یورپی ممالک میں بہت خراب ہے، اس کی بنیادی ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بذات خود امریکہ میں مقیم ہوں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو لوکل پاکستانی کمیونٹی ہے، اگر کسی بھی کمپرومائز وے سے، کسی کمپرومائز ویزا سٹیٹس سے جو ایجنٹ مافیا ہے، اگر ان کے تھرو وہاں پہ آتے ہیں تو ان کو چھپ کے کیش کی آڈ جابز جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں۔ اب ان کیش آڈ جابز کا جو سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے ایک پورا امیج جو پاکستانی کمیونٹی کا وہ ایسا کریٹ ہو چکا ہے فورن میں کہ آپ نے اگر کسی بھی بزنس میں آپ کو آڈ جابز کے لیے یا چیپ لیبر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اویلیبل ہے لو پرائس کام کرنے کے لیے۔ یہ جو ایجنٹس ہیں، ان کے تھرو جب آپ ایک اچھی ہیفٹی اماؤنٹ جو ہے وہ پے کر کے آپ وہاں پہ جاتے ہو تو آپ کو بیسیکلی جو ویزا دیا جاتا ہے وہ B1 B2 کیٹیگری کا ویزا ہوتا ہے، وہ آپ کو 5 ایئرس ملٹیپل ویزا کے نام سے ایشو کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ویزا ریزیڈنٹ ویزا نہیں ہے، یہ ایک ٹورسٹ ویزا ہے جس میں آپ صرف اپنی سیر و تفریح کے لیے، آپ اپنے ٹورزم پرپس کے لیے اس کنٹری میں جاتے ہو اور وہاں پہ اپنا تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرتے ہو اور واپس آ جاتے ہو۔ اب جب اس ویزا کو آپ جیپٹائز کرو گے، وہاں پہ جا کے آپ کام سٹارٹ کر دیتے ہو، تو آپ بیسیکلی پورے امیگریشن سسٹم کو خراب کر رہے ہو۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس اور پاکستان کے درمیان ٹریٹی ریلیشن سائن ہے، جو کہ دنیا کے صرف 66 ٹوٹل ممالک ہیں جن کے ساتھ ٹریٹی ریلیشنز ہیں یو ایس اے کے۔ ٹریٹی کنٹری ہونے کی وجہ سے پاکستانیوں کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ آپ لیگل وے میں، آفیشیل وے میں آپ یو ایس اے میں اپنی فرمز، اپنی کمپنی، اپنے بزنسز رجسٹر کر سکتے ہو، بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس کا جو بزنس انویسٹر ویزا ہے، گورنمنٹ کا اپرووڈ انویسٹر ویزا پروگرام ہے، آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہو۔ ایک انسان کے پاس اگر ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے لیکن ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لیو ان یو ایس اے، اپنا کام جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوئے ہی کرنا چاہتا ہے، اس کو اسٹارٹ اپ بزنس بیورو کس طریقے سے کنسلٹنسی فراہم کرتا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے پاکستانیز کی جو اچھے اسٹیبلشڈ ہیں، جو اپنی چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے کسی دوسری گلف کنٹریز میں ہے یا کہیں پہ بھی مقیم ہے، جو اچھے اپنے لائف سٹائل میں سیٹلڈ ہیں، ان کے پاس انویسٹمنٹس موجود ہیں اور وہ اپنے بزنسز کو یو ایس میں سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بالکل اس ویزا کے تھرو، اس ویزا پروگرام کے تھرو یا ہماری کنسلٹنگ فرم کے تھرو بزنس کو یو ایس میں سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ آپ یو ایس سے باہر رہتے ہوئے ایز اے نان یو ایس ریزیڈنٹ نہ صرف اپنی کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں، بلکہ آپ ایک پراپر بزنس کا انفراسٹرکچر، اس کے آفس، اس کے ویئر ہاؤسنگ، اسٹاف امپلائمنٹس، آپ کے بزنس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں آپ ان کو وہاں پہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان وہاں پر اپنا پلیٹ فارم اس طرح کا اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ وہاں پر اس کو کچھ فزیکلی پیرنٹس میں کچھ امپلائیز کی بھی ضرورت ہے، تو وہ بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، بزنس نیچرز کے اکارڈنگلی جس بزنس کی جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم دو طرح سے ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔
ایک تو نہ صرف ہم اگر ان کو لوکل وہاں پہ امپلائمنٹس ہائر کرنے کی ضرورت ہو, ہم ان کے لیے امپلائمنٹس کریٹ کرتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ان کو ادر دین ہیومن ریسورس بزنس مینجمنٹ کی سروس بھی چاہیے ہو, تو ہم ان انویسٹرز کے بزنس پارٹنرز کے طور پہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کے بزنس میں, تاکہ ہم اپنا شیئر بھی ان کے ساتھ ایڈ کر سکیں اور ان کے بزنس کو گرو کر سکیں, مینج کر سکیں. شیخ صاحب, ایک میرے جیسا نکما نالائق آدمی ہے جس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں کہ وٹ ٹو ڈو, وین ٹو ڈو اینڈ ویئر ٹو ڈو, تو اس میں بھی آپ لوگ گائیڈ لائن دیتے ہیں ان لوگوں کو؟ جی بالکل یاسر, یہ ایک بڑا سیریس کویسچن ہے. وہ لوگ جن کے پاس انویسٹمنٹس ہیں, چاہے وہ جاب بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں, چاہے وہ بزنس انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں, تو اس کو لے کے ہمارا ایک پورا پروگرام ہوتا ہے. ہم اس کا ایک پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم پہلے اپنے کلائنٹ کی, اپنے انویسٹر کی ایویلیویشن کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہم ایک بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں. ہم ان کی کیپیبلٹیز اور ان کے تمام اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو ایک احسن طریقے سے ایک اچھے بزنس اپرچونٹی کے بارے میں گائیڈ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی پاکستان کی مارکیٹ کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں تو یہاں پہ ای کامرس انڈسٹری نے جو ہے وہ ایک بڑا بوم پکڑا ہوا ہے. ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں بھی اس وقت ای کامرس ایک بڑی اسٹرانگ فیلڈ ہے. امیزون جو ہے اس میں پاکستانی بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں اور خاص طور پر وہاں پر ویئر ہاؤسز کی ضرورت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو ای کامرس انڈسٹری کو لے کے ہم نے ایک اپنا ایکسکلوسیو پروگرام لانچ کیا ہے جو کہ فرسٹ ٹائم ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ پورے ورلڈ وائڈ لیول پہ ایک فرسٹ ٹائم پروگرام ہے جس کو ہم نے 6D انٹرپرنورشپ پروگرام کا نام دیا ہے. 6D انٹرپرنورشپ میں ہوتا کیا ہے کہ ہم 6 ڈفرنٹ ملٹیپل ای کامرس سے ریلیٹڈ پلیٹ فارمس کے ساتھ آپ کا بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں, اور نہ صرف اسٹیبلش کرتے ہیں بلکہ اس بزنس میں آپ کے پارٹنر بھی بنتے ہیں اور اس کو مینج بھی کرتے ہیں. وہ لوگ جو موو نہیں کرنا چاہتے یو ایس میں, اپنی کنٹریز میں رہنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ اس پلیٹ فارم کو, اس بزنس کو وہ کہیں سے بھی ریموٹلی مینج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یو ایس کی اکانومک بینیفٹس جو ہیں وہ انجوائے کر سکتے ہیں. شیخ صاحب, بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال ہوگا کہ شاید میں کسی ایک ایجنٹ کے پاس بیٹھا ہوں جو ویزا لگوا دیتا ہے, کمیشن لے لیتا ہے. میں بالکل ویزا ایجنٹ نہیں ہوں, میں امیگریشن ایجنٹ نہیں ہوں, میرا ویزاز اور ویزا ایجنٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. میں بزنس کنسلٹنٹ ہوں اور جو میرا ماڈل ہے وہ بزنس کی سراؤنڈنگس پہ بیس کرتا ہے. آپ بزنس اپنا اچھے سے اسٹیبلش کرو, تو میرا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی کنٹری کا ویزا پروسیس یا ریزیڈنس پروسیس از اے بائی پروڈکٹ آف یور بزنس. آپ کی کنسلٹنسی فرم کی کوئی سرٹیفکیشن کریڈیبلٹی ہے جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل. یو ایس میں جو بزنس کنسلٹنگ کی جو ریگولیشنز ہیں وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہاں سے آپ کا لائسنسنگ ایشو ہوتی ہے. ہم سیکریٹری آف اسٹیٹ کے لائسنسڈ بزنس آرگنائزیشن ہیں, ہم بزنس ایڈوائزرز بھی ہیں اور مینجمنٹ کنسلٹنگ بھی ہیں. آپ کی جو اس میں کنسلٹنسی فی ہے یہ آپ کلائنٹ سے پرسنٹیج کی صورت میں لیتے ہیں؟ اس میں کیا ہے کہ ہماری جو فیس ہے وہ 3 ڈفرنٹ طرح سے کام کرتی ہے. ایک تو ہم پر آور کے طور پہ فیس لیتے ہیں. اس کے بعد اگر کسی کا پورا بزنس سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے اور ان کے ایون ویزا پروسیسنگس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو ان کا ایک پورا پیکج ہے ہمارے پاس, وہ ہم پیکج کی صورت میں ایک فکس فیس ہوتی ہے وہ لیتے ہیں. اور جو تھرڈ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو مینجمنٹ پروگرام ہے جس میں ہم بزنسز مینج کرتے ہیں, ان میں نیچرلی ایک پروفٹ پرسنٹیج کے اوپر یا بزنس پارٹنرشپ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. وہ ویری کرتی ہے کس طرح کا بزنس ہے اور وہ کیسی کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ. اس وقت تک آپ کتنے جو بزنسز ہیں ان کو کنسلٹنسی فراہم کر چکے ہیں اور آفیسز کہاں کام کر رہے ہیں؟ جی کنسلٹنگ بزنس سے ریلیٹڈ اگر آپ بات کرتے ہیں تو ابھی تک جو میرا کریڈینشیلز ہیں اس میں $350 ملین سے اوپر کے بزنسز کنسلٹ کر چکا ہوں, جن میں نمبر آف بزنسز جو ہیں وہ دیٹ گوز ان تھاؤزنڈس. پرٹیکولر ٹو دا یو ایس مارکیٹ کی اگر میں بات کروں تو یو ایس مارکیٹ میں 200 سے زیادہ بزنسز کو میں اس پلیٹ فارم اور اس پروگرام کے تھرو یو ایس میں لانچ کر چکا ہوں, جو اپنے نہ صرف بزنسز بلکہ بزنس ویزاز کو بھی سکسیزفلی انجوائے کر رہے ہیں. تو جی یہ 200 سے زائد بزنسز جو کہ پورے یو ایس میں پھیلے ہوئے ہیں, ان تمام لوگوں کو جن کو ABC بھی نہیں پتا تھی اس بزنس کی, نہ اس کی مینجمنٹ کا, نہ اس کی لیگل ریکوائرمنٹس کا, نہ ان کی کنسلٹنسی کا, تو جو اسٹارٹ اپ بزنس بیورو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے ان تمام لوگوں کو نہ صرف سہولیات فراہم کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. ایک فورن ریمیٹنس بڑی تعداد میں پاکستان میں آ رہی ہے جس سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ بھی چل رہا ہے. جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ لاہور میں یہ اپنا سیٹ اپ جو ہے یہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, جبکہ کراچی اور اسلام آباد میں ان کے آفیسز ورک کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں تقریباً $350 ملین سے زیادہ اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ان کی کنسلٹنسی سے مستفید ہو رہے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے, بزنس کرنا چاہتا ہے, ویزا پروسیسنگ کی کوئی بھی ڈیٹیلڈ انفارمیشن لینا چاہتا ہے, آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کیوری ہے, تو آپ اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.